اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 اور 31 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور کون روح گردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم علیہ السلام سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور جب اس کو اس کے رب نے فرمایا اے ابراہیم گردن جھکا دو، تو عرض کی کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ ناظرین، ملت کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ ملت کے لغوی معنی ہے دین، مذہب، شریعت، دھرم، فقہ، قوم، جماعت، گروہ وغیرہ۔ عمومی طور پر ملت سے مراد دین اور شریعت ہی تصور کیے جاتے ہیں، لیکن دین، ملت اور شریعت تین مختلف چیزیں ہیں۔ دین تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اس نے مقرر فرمایا تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے۔ اس میں اولین چیز توحید ہے، اس کے بعد فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور قیامت پر ایمان ہے۔ یہ ایسے بنیادی عقائد ہیں جن میں کسی زمانے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اب ملت ابراہیمی کون سی ہے، اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملت میں موٹے موٹے اصول اور کلیات ہوتے ہیں۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کی ملت میں بھی بہت حد تک اشتراک ہوتا ہے، اور ملت کبھی منسوخ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کلیات ہر ملت میں قائم رہے ہیں، مثلاً طہارت، خدا کے سامنے عاجزی، فیاضی، عدل و انصاف، تہذیب نفس وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمام ملل میں مشترک رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ملت ہے۔ اسے ملت اسلامیہ کہہ لیں یا ملت ابراہیمی، مطلب ایک ہی ہوگا۔ اور اس آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی ملت ابراہیمی کا اتباع ہے۔ جو شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا فرد نہیں، اس کی طرف سے ملت ابراہیمی سے تعلق کا دعویٰ باطل ہے۔ ایسا شخص گمراہ ہوگا۔ چنانچہ یہودی اور نصرانی دونوں ملعون گروہ ہیں۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ شریعت عربی لغت میں اس راستے کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف لے جاتا ہو۔ الشریعۃ فی اللغۃ الطریق الذی یتوصل منہ الی الماء۔
اسی مناسبت سے شریعت اس راستہ کو کہتے ہیں جو نجات دارین کی طرف رہنمائی کرتا ہو، یعنی والشریعۃ فی الدین ما شرع اللہ لعبادہ من الدین۔ ہر نبی کی شریعت مختلف ہوتی ہے، شریعت میں مسائل کی جزیات ہوتی ہیں جو زمان و مکان کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے ایک شریعت یعنی دستور اور عمل کی راہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحدا، ہم انبیاء علیہ السلام کا گروہ اولاتی بھائی ہیں مگر ہمارا دین ایک ہی ہے۔ اولاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات سمجھائی کہ دین ایک بنیادی چیز ہے جو کہ غیر تغیر پذیر ہے، مگر شرائع یعنی جزیات مختلف زمانوں میں بدلتی رہتی ہیں، جیسے حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنیں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں آ سکتی تھیں، مگر ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، جبکہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ مقصد یہ کہ شریعت ایک تغیر پذیر چیز ہے، ملت کے بڑے بڑے اصول مشترک ہوتے ہیں اور دین بالکل غیر تغیر پذیر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اب ملت ابراہیمی کے تذکرہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا میں نبوت و رسالت اور امامت و پیشوائی کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں درجہ کمال تک پہنچایا اور آپ کو عزت اور شرف عطا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ برگزیدہ انسان تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیا و آخرت ہر 2 مقام میں بزرگی عطا فرمائی، لہٰذا ان کے طریقے سے انحراف کرنے والا ملعون کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت و امامت جیسے منصب جلیلہ پر فائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرمان بردار ہو جاؤ یعنی سر جھکا دو، تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں سر جھکاتا ہوں عالمین کے رب کے لیے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب امت کا فرض ہے کہ ہر آنے والے نبی کا اتباع کرے۔ فرما برداری کی یہی شان ہوتی ہے۔ ملت ابراہیم میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو یہودیت اور نصرانیت پیدا ہوئی، اسی لیے ان 2 گروہوں کی مذمت کی گئی ہے۔ حقیقت میں ملت ابراہیمی ہی ملت اسلامیہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاربند رہے۔ اسی لیے پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔